اگر میں یہ سمجھتا تھا کہ قربانی کے بعد میری جان چھوٹ گئی ہے تو یہ غلط تھا۔ ابھی اس حوالے سے ایک اور کٹھن مرحلہ آنے والا تھا۔ قربانی کی طرح اس مرحلے سے دامن بچانا بھی ممکن نہیں تھا۔ دودھ اور خون والا پیالہ نما برتن اب تقریباً بھر چکا تھا۔ شاہ بلوط کی ایک مقدس لکڑی کے ذریعے ایک پجاری نے اس محلول کو مکس کیا۔ تب 2 پجاریوں نے اس پیالے کو 2 طرف سے بڑی احتیاط کے ساتھ پکڑا اور سردار بغات کے سامنے لے گئے۔ سردار نے پیالے کو ہاتھ لگائے بغیر اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکایا اور وقفے وقفے سے محلول کے 4 گھونٹ بھرے۔ اس کے ہونٹ سرخ ہو گئے اور سفید داڑھی پر لہو کے قطرے چمکنے لگے۔ اسی دوران میں وہ حبشی نوجوان جس نے میرے ساتھ ہی قربانی کے عمل میں حصہ لیا تھا، قربان گاہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ صوفیہ کی ہدایت پر میں بھی اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ سردار بغات کو محلول پلانے کے بعد دونوں پجاری مڑے تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دودھ اور خون کے آمیزے والا پیالہ ہماری طرف لایا جا رہا تھا۔ دل چاہا کہ آگے بڑھ کر یہ پیالہ الٹ دوں اور قربان گاہ میں پڑی ہوئی خون آلود چھری اٹھا کر سامنے آنے والے ہر شخص کا پیٹ پھاڑ ڈالوں، مگر یہ صرف خیال تھا، ان سارے باغیانہ خیالوں کی طرح جو اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں آتے رہے تھے، اور اس لیے عملی جامہ نہیں پہنا سکے تھے کہ میں یہاں تنہا نہیں تھا۔ میرے قول فعل کے ساتھ میرے تمام ساتھیوں کی زندگی اور سلامتی بھی وابستہ تھی۔ پہلے میرے ساتھی حبشی نوجوان نے پیالے کو ہاتھ لگائے بغیر اس میں سے 2 گھونٹ لیے، پھر پیالہ میرے سامنے آ گیا۔ دودھ کی وجہ سے خون کا رنگ قدرے مختلف ہو گیا تھا، مگر تھا تو خون ہی، انسانی خون جو ابھی تک گرم تھا، اور اس میں بے شمار ننھے بلبلے تھے۔ میرا معدہ الٹنے لگا۔ اس وقت میری نگاہ صوفیہ پر پڑی۔ وہ چند گز دور گرانڈیل عورتوں کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے بڑی التجا سے اشارہ کیا کہ میں یہ محلول حلق سے اتار لوں۔ مجھے وہی ہرکولس جہاز والا منظر یاد آ گیا جب میں نے اتر پردیشی قیدیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر سر کے بالوں کی یخنی پی تھی۔ آج اس سے بھی کڑی آزمائش میرے سامنے تھی۔ میرے کام و دہن کے لیے سب کچھ ایک عذاب سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف صوفیہ بزبان خاموشی مجھے یہ وارننگ دے رہی تھی کہ اگر میں نے اس مقدس رسم کی توہین کی تو کوئی بہت بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا، جب اپنے ہاتھ سے ایک بے گناہ لڑکی کا گلا کاٹ دیا تو پھر اپنی ذات پر اتنا جبر تو کر ہی لینا چاہیے۔ پیالے سے ہونٹ لگا کر میں نے 2 چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے۔ خون کا نمکین ذائقہ ہونٹوں سے لے کر حلق تک تلوار کی طرح میرے جسم کو چیر گیا۔ میرے اندر کی جمالیاتی حس پر یہ کاری وار تھا کہ میں نے انسانی خون پیا تھا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے ایک عجیب سی وحشت کا احساس مجھے ہوا۔ مجھے لگا جیسے میں سچ مچ تاریک جنگل میں رہنے والا قبائلی ہوں اور مرنا یا مار دینا میری زندگی کا مقصد ہے۔ اپنی ابکائی بمشکل روکتا ہوا میں اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ ڈھول بجانے والوں کے ساتھ اب کچھ تاشے بجانے والے بھی شامل ہو گئے تھے۔ موسیقی کا آہنگ کچھ اور تیز ہو گیا تھا۔ لہو اور دودھ سے بھرا ہوا پیالہ باری باری اگلی قطار کے معززین کو پلایا جا رہا تھا۔ اگلی قطار ختم ہوتے ہوتے یہ پیالہ بھی ختم ہو گیا۔ تمام پینے والوں نے 3 گھونٹ بھرے تھے، یعنی سردار سے 1 گھونٹ کم۔ اس کے بعد معززین کی قطار سردار بغات کے عقب میں چلتی ہوئی بوما کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ لوگ بوما میں پوجا پاٹ کی افتتاح کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ ان کے اندر داخل ہو جانے کے بعد پنڈال میں موجود مرد و زن ذرا آزادی اور بے تکلفی محسوس کرنے لگے۔ ان میں سے بہت سے اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور رنگدار ہاتھی کے گرد مہوے رقص ہو گئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بہت سی خواتین کے بارائی جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، صرف گیندے کے بڑے بڑے زرد پھولوں کا ایک ہار تھا جو کبھی ان کے جسموں کو چھپا لیتا اور کبھی ظاہر کر دیتا۔ ڈھول تاشوں کی تھاپ پر وہ سب لوگ دیوانہ وار رقص کر رہے تھے۔ شاید کسی کے ذہن میں خیال موجود نہیں تھا کہ 15-20 منٹ پہلے یہاں 2 انسانی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ ہم نے محسوس کیا رقص کرنے والے جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ مرد و زن ایک دوسرے کی باہوں میں جھوم رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے اور صفدر سمیت صرف 5-6 افراد ہی پنڈال کے فرش پر بیٹھے رہ گئے۔ وقفے وقفے سے 4-5 سیاہ فام لڑکیاں آئیں اور انہوں نے بڑی ادا سے شاخ کی طرح لچک لچک کر ہم سے کچھ کہا۔ یقیناً وہ ہمیں اپنے ساتھ رقص میں شریک کرنا چاہ رہی تھی۔ خاص طور سے مجھے وہ دعوت دے رہی تھیں۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، چونکہ مجھے قربانی دینے کا اعزاز حاصل ہوا تھا، لہٰذا بستی کی خوبصورت لڑکیاں میرا قرب حاصل کرنا چاہ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد صوفیہ ہم دونوں کے پاس چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شوخی تھی۔ تم نے قصبے کی کئی خوبصورت لڑکیوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ کفران نعمت اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں اتنا کچھ برا ہوا وہاں ایک اور اچھی بات نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ چلو، جہاں طبیعت پر اتنا جبر کیا وہاں تھوڑا سا اور کر لو۔ آج کے دن بغیر جوڑے کے نظر آنا بدشگونی ہے۔ تم دونوں فوراً نظروں میں آ جاؤ گے۔
تم بھی تو بے جوڑ پھر رہی ہو۔ صفدر نے کہا، میری بات اور ہے، سمجھو کہ میں ان سب میں سے نہیں ہوں۔ مجھے قائل کرنا چاہتی ہو تو دلیل سے بات کرو۔ صفدر نے کہا، چلو آؤ تمہیں دلیل دوں۔ اس نے صفدر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ صفدر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ان دونوں کو ناچتے گاتے ہجوم میں گم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میں تاڑ کے ایک درخت سے ٹیک لگا کر اکیلا پنڈال میں بیٹھا رہا۔ رقصہ جوڑوں کے درمیان اب کھجور کی شراب کے پیالے گردش کرنے لگے۔ شراب کی بو چاروں طرف پھیل رہی تھی اور اس جنگلی خوشبو پر غالب آ رہی تھی جو قبیلے کے اکثر افراد نے جسموں پر مل رکھی تھی۔ شراب کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی رنگین ٹوکریاں بھی ہجوم میں گردش کر رہی تھیں۔ رقصہ افراد ان ٹوکریوں میں سے کچھ نکال نکال کر بڑی رغبت سے کھا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ تلی ہوئی مچھلی کے ٹکڑے ہیں۔ یہ مچھلی اسی جھیل سے حاصل کی جاتی تھی جس کے کنارے یہ عظیم الشان بستی آباد تھی۔ سورج اب ڈھل رہا تھا اور سپہر کے سائے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ عبادت کے لیے بوما میں داخل ہونے والے لوگ کسی دوسرے دروازے کے ذریعے باہر جا چکے تھے۔ آدھے پون گھنٹے بعد مجھے صفدر اور صوفیہ ایک بار پھر ہجوم میں دکھائی دیے۔ وہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہے تھے۔ اچانک پنڈال کے گوشے میں بہت سے مرد و زن دائرے کی شکل میں اکٹھے ہو گئے۔ وہ بڑی دلچسپی سے کوئی منظر دیکھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دو ہٹی کٹی گرانڈیل عورتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں۔ وہ دو ماہر پہلوانوں کی طرح گتھم گتھا تھی اور برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت کی پیشانی پر پرانا زخم تھا اور یہ وہی عورت تھی جس نے بھیڑ چڑھائی جانے والی لڑکیوں کو ایک دوسری عورت کے ساتھ مل کر قابو کیا تھا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں دوسری عورت کو اڑنگا لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کوشش میں خود گر گئی اور دوسری عورت اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ دونوں عورتوں کی ٹانگیں اور بازو لباس سے بے نیاز تھے۔ پہلوانوں جیسے رگ پٹھے زور آزمائی سے نمایاں ہو گئے تھے اور دھوپ میں چمک رہے تھے۔ زخمی ماتھے والی عورت نے تڑپ کر اپنی ٹانگیں اٹھائیں اور سینے پر بیٹھی عورت کو اپنی پنڈلیوں میں جکڑ کر نیچے پٹک دیا۔ دونوں خوفناک چنگھاڑوں کے ساتھ ایک دوسرے پر مکے برسانے لگی۔ میں نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو صوفیہ تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تشویش تھی۔ تمہیں کہا تھا نا کہ اکیلے مت بیٹھو۔ اب وہ آپ سے تم پر اتر آئی۔ اکیلے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عورت اکیلی ہے تو کوئی جن چمٹ جاتا ہے اور مرد اکیلا ہو تو کوئی جنی چمٹ جاتی ہے۔ کیا پہلیاں بجھوا رہی ہو؟ یہ دنگل دیکھ رہے ہو تم؟ اس نے گرانڈیل عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ دنگل تمہارے لیے ہو رہا ہے۔ میرے لیے؟ تمہیں ان دونوں میں سے ایک جنی چمٹے گی۔ اس دنگل کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون سی چمٹے گی۔ اگر تم میری بات مان لیتے اور تمہارے ساتھ بھی کوئی عورت ہوتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ آج کے دن 25 سال سے زائد عمر کا کوئی مرد اور 20 سال سے زائد عمر کی کوئی عورت تنہا نہیں رہ سکتی۔ انہیں جوڑوں کی شکل میں ہی رہنا چاہیے۔ سمجھو کہ رسم بھی اتنی ضروری ہے جتنی بوب لڑکی کی قربانی کی رسم۔ میں تمہاری ساری رسموں پر 101 بار لعنت ارسال کرتا ہوں۔ یہ میری رسمیں نہیں ہے، اس قبیلے کی رسمیں ہیں، اور تمہارے لعنت بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 100 بار بھیجو یا 1 کروڑ بار، اب ان دونوں میں سے ایک عورت تو تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ اپنے گھر۔ ایک دم فلک شگاف شور سنائی دیا۔ یہ شور ان تماشائیوں نے بلند کیا تھا جو عورتوں کو گھیرے میں لے کر کھڑے تھے۔ ایک عورت نے دوسری کو چاروں شانے چت کر دیا تھا اور اس کے اوپر 90 درجے کا زاویہ بنا کر یوں لیٹی ہوئی تھی کہ نیچے والی عورت حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ فاتحانہ انداز میں اٹھی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کسی بہت بڑے سیاہ ریچھ کی طرح اچھلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی اور چٹا چٹ میرے رخساروں کے بوسے لے رہی تھی۔ اس کا قد مجھ سے شاید 1 انچ ہی کم ہوگا۔ اس کے پسینے کی بدبو اور سانسوں کی ناگوار حرارت سے میرا دم گھٹنے لگا۔ وہ افریقی زبان میں بڑی ملائمت سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوئی اور بڑی ادا سے میرا بازو پکڑ کر مجھے ان لوگوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگی جو ہاتھی کے گرد رقص کر رہے تھے اور ڈیٹ وائن کے نشے میں چور تھے۔ میں نے مزاحمت کا ارادہ کیا، لیکن اسی دوران میری نگاہ عورت کے عقب میں چلی گئی۔ وہاں چالاک آنکھوں والی خوبرو صوفیہ کھڑی تھی۔ اس نے مجھے معنی خیز انداز میں آنکھ ماری اور پکار کر بولی، اس وقت کوئی گڑبڑ نہ کرو اور آ جاؤ، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہاں انگریزی سمجھنے والا تھا کون؟ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ صوفیہ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے۔ گرانڈیل عورت نے بڑی محبت سے میرے گلے میں بازو ڈال دیا اور مجھے ان لوگوں کی طرف کھینچنے لگی جو ہاتھی کے گرد جوش و خروش سے ناچ رہے تھے۔ ڈھولوں کی تھاپ اور تاشوں کی چھنا چھن میں یہ رقص عجیب و غریب تھا۔ اس میں ایک طرف وحشت جھلکتی تھی۔ مرد تو ایک طرف رہے، جوان عورتوں کو بھی اپنے آپ کا ہوش نہیں تھا۔
ان عورتوں کے بالائی جسم پر فقط بڑے بڑے زرد پھولوں کی مالائیں تھیں۔ ان کی اچھل کود میں یہ مالائیں بھی شریک تھیں، لہٰذا ان کے جسموں کو چھپانے سے قاصر تھیں۔ پسینے کی بو، بدمست چیخیں، تھرکتا ہوا سیاہ گوشت، یہ سب کچھ میرے ارد گرد تھا۔ گرانڈیل عورت نے مجھے بھی اس اچھل کود میں شریک کرنا چاہا، مگر میری مزاحمت دیکھ کر اس نے ارادہ ترک کر دیا اور ہم صرف تماشائی کی حیثیت سے ان لوگوں میں شامل رہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی بوما کے ارد گرد اور جھیل کے کنارے کنارے دور تک مشعلوں کی روشنی نظر آنے لگی۔ جشن کا سا سما تھا۔ کچھ دیر بعد گرانڈیل عورت مجھے اپنے گھر لے آئی۔ اس کا گھر ایک بڑے سے گول جھونپڑے کی شکل میں تھا۔ جھونپڑے کے اوپر ایک چھوٹا سا نیلا جھنڈا بھی لگا ہوا تھا۔ اس جھنڈے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس عورت کو بستی میں کوئی ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اندر سے جھونپڑا کافی صاف ستھرا تھا اور 2-3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہاں دیواروں پر مختلف قسم کے اوزار ٹنگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان میں کلہاڑے، خنجر اور توڑے دار بندوقیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک جگہ جدید رائفل کی خالی گولیوں کو بڑے ہار کی شکل میں پرو کر دیوار پر آویزہ کیا گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس عورت کے شوق عسکری قسم کے ہیں۔ ایک خادمہ قسم کی مسکین سی لڑکی جھونپڑے میں موجود تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے اور عورت کے جوتے پاؤں سے علیحدہ کیے اور پھر ایک پیالے میں کوئی مرہم قسم کی چیز لائی۔ گرانڈیل عورت کو زور آزمائی کے مقابلے میں جو خراشیں آئی تھیں ان پر خادمہ لڑکی نے مرہم لگایا اور خاموشی سے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ گرانڈیل عورت نے بڑی مشکل اور کوشش سے مجھے اپنے نام کا تلفظ یاد کرایا۔ اس کا نام بافے جوہری تھا۔ اس نے اشاروں کے نامے مجھے سمجھایا کہ میں اسے جوہری کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں۔ اس کا ڈیل ڈول اور مسل وغیرہ دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے جوہری کے بجائے شاہ جوہری یا شہزوری کہہ کر مخاطب کروں۔ جوہری اپنی موٹی کمر کو لچکانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی اندر گئی اور شیشے کی رکابی لے کر آئی۔ اسے کڑھائی دار رومال سے ڈھانپا گیا تھا۔ رکابی میں سے کسی چٹپٹے کھانے کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جوہری نے رومال ہٹایا۔ اندر تلی ہوئی مچھلی کے ٹکڑے اور چاول تھے جس میں گھی اور مسالے وغیرہ ڈالے گئے تھے۔ سجاوٹ کے لیے لیموں کے ٹکڑے اور سرخ مرچیں چاولوں پر ڈالی تھیں۔ بھوک تو مجھے کافی لگی تھی، اوپر سے کھانا بھی اچھا لگ رہا تھا، مگر ایک کراہیت سی میرے دل میں موجود تھی۔ قربان گاہ پر 2 صحت مند لڑکیوں کی قربانی کا منظر اب تک نگاہوں میں گھوم رہا تھا اور خون کا نمکین ذائقہ بھی میری زبان پر تھا۔ بہرطور میں نے دل کڑا کر کے کھانا شروع کیا۔ جوہری اپنے لوہے جیسے نرم و نازک ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر میرے منہ میں رکھنے لگی۔ وہ ہر گھڑی میرے قریب سمٹتی آ رہی تھی، حالانکہ اس کا سمٹنا بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑی سی گیند میرے پہلو سے آ لگی ہے۔ کھانے کے دوران میں اس نے مجھے ایک سرخ مشروب بھی پلایا، جوس جیسا یہ مشروب میں نے بے ضرر سمجھ کر پی لیا، مگر بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں کوئی گڑبڑ موجود تھی۔ میرا سر بھاری ہونے لگا اور ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ قریباً اسی قسم کی صورتحال تھی جو شراب کے نشے میں ہوتی ہے۔ بہرطور قوت ارادی سے کام لے کر میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ کھانے کے بعد اس آفت جانب بہک کر پہلے تو میرے تابڑ توڑ بوسے لیے، پھر رقص کی کوشش شروع کر دی۔ یوں لگا کہ جھونپڑے میں بھونچال سا آ گیا ہے۔ بچپن میں ہم نے ایک سیاہ بھینسے کو دیکھا تھا جسے شہد کی مکھیوں نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے بھی کچھ اسی قسم کی حرکات کی تھی۔ جوہری نے سب سے زیادہ ظلم اپنی نازک کمر پر کیا۔ وہ کمر کو بل دینے کی کوشش میں 2-3 مرتبہ فرش پر لڑکی، مگر کمر کو بل نہ دے سکی۔ زری گل ہوتا تو اس عورت کے مرض کی تشخیص مرگی کرتا اور اسے جوتی سنگھانے کا صائب مشورہ بھی دیتا۔ کچھ دیر بعد اس فتنہ سامہ پہلوان نے اچانک باہیں کھول کر مجھے قریب کر لیا اور ایک بڑے سے تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ رقص کی مشقت نے اسے پسینہ پسینہ کر رکھا تھا اور سانس دھونکنے بلکہ دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ جھونپڑے کے باہر اب خاموشی تھی۔ جھیل کے کنارے سارا دن جاری رہنے والا ہلا گلا اب یقیناً جھونپڑوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ جوہری مخمور آواز میں باتیں کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، مگر پھر بھی وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ پھر زبان کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ غالباً وہ اپنے حسن و جوانی کے نایاب خزانے کو مجھ پر لٹانا چاہتی تھی۔ میں نے پریشانی سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ مجھے اپنی مددگار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس مشکل صورتحال سے نکال لے گی۔ اچانک میری نگاہ دیوار کے ایک روزن پر پڑی۔ وہاں مجھے صوفیہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ اس نے مجھے اشاروں کے نامے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جو شراب ابھی تھوڑی دیر پہلے جوہری نے گھٹا گھٹ پی ہے، اسے تھوڑی دیر میں وہ انٹا کفیل کر دے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر تک ہوا میں ہاتھ چلانے اور بھاؤ بتانے کے بعد وہ ملکہ کوہسار اپنی تمام تر بلیک بیوٹی کے ساتھ میرے پہلو میں ڈھیر ہو گئی اور لمبے خراٹے لینے لگی۔ 1-2 منٹ بعد حسین صوفیہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔
اس نے ملکہ کوہسار کے کوہسار سے جسم کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا. قریب ہی جلتی ہوئی دونوں شمعیں پھونک مار کر گل کر دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس وسیع جھوپڑے کے دوسرے پورشن میں لے آئی. یہاں ایک شاندار مسحری موجود تھی. مسحری کے چاروں پایوں کے نیچے پانی سے بھرے ہوئے پیالے رکھے تھے. یقیناً یہ اہتمام حشرات الارض سے بچاؤ کے لیے کیا گیا تھا. میں نے اندازہ لگایا کہ اگر جوری ہوش میں رہتی تو وہ میرے ساتھ غالباً اسی دو ہیکل مسحری پر پہنچتی، مگر اب وہ دنیا سے بے خبر ساتھ والے پورشن میں دری پر پڑی سو رہی تھی اور اس کی خوش بدن چلبلی ماتحت صوفیہ میرے ساتھ اس مسحری پر موجود تھی. اس کی آنکھوں میں نشہ تیر رہا تھا اور وہ سراپا قیامت نظر آتی تھی. اس نے اپنی سرخ و سفید باہیں میرے گلے میں حمائل کی تو میں نے کہا، ابھی 2 گھنٹے پہلے تک تو تم میرے دوست صفدر کے ساتھ گھوم پہ رہی تھی، اب مجھ سے لگی بیٹھی ہو. تو تم کیا چاہتے ہو؟ اسی کے پاس واپس چلی جاؤں؟ ہونا تو یہی چاہیے. ہم دونوں تو قریباً اجنبی ہیں. یہاں کوئی اجنبی نہیں اور سب اجنبی ہیں. صوفیہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں فلسفہ جھاڑا. اس دنیا میں مرد و زن کا اصل رشتہ بس جسم کا رشتہ ہے، باقی سب جھوٹ ہے، فریب ہے. کسی مطلب پرست کی ڈسی ہوئی لگتی ہو. میرا کیس بڑا عجیب ہے، تم سنو گے تو ہنسو گے اور شاید مجھے پاگل سمجھنے لگو. ایسی کیا بات ہے؟ میں کسی مطلب پرست کی نہیں بلکہ اپنی آپ کی ڈسی ہوئی ہوں. میں کسی سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا پیار کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جس سے پیار کرتی ہوں اسے بھول چکی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ مطلب پرست تم خود ہو نا؟ شاید تم ٹھیک کہتے ہو. آج سے 4 سال پہلے میں پیرس کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. ایک روز ہماری کلاس میں نیلی آنکھوں والا ایک جواں سال ٹیچر آیا. اس کا نام ڈیگال تھا. تم نے پہلی نظر کی محبت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا. میری اور ڈیگال کی محبت پہلی نظر کی محبت تھی. ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے بعد سب کچھ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ بڑی شدید طوفانی محبت تھی، انسان کو بنیادوں تک ہلا دینے والی. لیکن یہ طوفانی نہیں تھی، شاید نہیں تھی. طوفانی ہوتی تو چند ہفتوں یا مہینوں میں یہ طوفان گزر جاتا. یہ محبت تو ہماری رگے جاں میں اتری ہوئی تھی اور ہمارے خون میں شامل ہو چکی تھی. کہتے ہیں کہ محبت جتنی شدید ہوتی ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہوتی ہے. اس کے برباد ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. ہماری محبت کو بھی زمانے کی نظر لگ گئی. ڈیگال کی والدہ ہماری محبت کی راہ میں آ گئی. وہ اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی فیملی میں ایک لڑکی سے کرنا چاہتی تھیں اور ہر صورت کرنا چاہتی تھیں. اسی اثنا میں وہ بہت بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی خطرے میں محسوس ہونے لگی. اس حالت میں ڈیگال کی والدہ نے ڈیگال کے سامنے اپنی آخری خواہش بیان کی اور کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے جسے وہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں. ڈیگال نے انکار کر دیا، لیکن والدہ کے ساتھ ساتھ خاندان کے دیگر افراد نے بھی اس پر بے پناہ دباؤ ڈال دیا. ڈیگال اس دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکا اور 4 سال پہلے دسمبر کی ایک سرد شام میں اس نے میری اور اپنی بے گناہ محبت کے گلے پر چھری چلا دی. اس نے شادی کر لی. یہ سب کچھ اس نے اپنی والدہ کی زندگی کے لیے کیا تھا، مگر وہ جان بھر نہ ہو سکی اور شادی کے دوسرے دن ختم ہو گئی. ڈیگال کی شادی نے میرے دل و دماغ پر بے حد اثر کیا. میں کئی ماہ شراب اور حشیش کے نشے میں دھت رہی. پھر میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور ہپیوں کے گروپ میں شامل ہو کر اسپین چلی گئی. میرے بے پرواہ باپ اور سوتیلین ماں نے مجھے تلاش کرنے کی زحمت بھی نہیں کی اور میں اپنے بہاؤ میں بہتی چلی گئی. ہپیزم سے میرا رجحان روحانیت کی طرف ہو گیا. میں نے روحانیت کے بارے میں کئی کتابیں پڑھی اور کئی ماہرین روحانیات سے ملی. اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ موریتانیہ میں لارس نام کا ایک قبیلہ پایا جاتا ہے. اس قبیلے کی شہرت ایک الگ تھلگ اور پراسرار قبیلے کے طور پر ہے. معلوم ہوا کہ اس قبیلے کے اکثر لوگ پیدائشی طور پر کرشماتی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان میں خاص قسم کی روحانی قوت پائی جاتی ہے. میں اپنے ہپی ساتھیوں کے گروپ کے ساتھ موریتانیہ پہنچ گئی اور اس قبیلے کا کھوج لگانے میں لگ گئی. تلاش کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس قبیلے کی ایک شاخ بستی موریتانیہ کے نواحی جنگلات میں کہیں آباد ہے. میں ان جنگلات تک کیسے پہنچی یہ ایک لمبی داستان ہے. بہرحال اس قبیلے میں پہنچ کر اور عالی مرتبہ سردار بوغات سے مل کر مجھے قلبی سکون حاصل ہوا اور میری اندرونی بے قراریاں کچھ مان پڑ گئیں. کیوں تو اس قبیلے کے لوگ کئی قسم کے جادوئی عمل کرتے ہیں، مگر ان میں ایک عمل ہابارو کہلاتا ہے. ہابارو کی کہلاتا ہے. مقامی زبان کے اس لفظ کا مطلب ہے آنکھوں کا جادو. یہ وہی غیر مرئی طاقت ہے جسے ہم ہپنوٹزم کا نام دیتے ہیں اور جسے باقاعدہ ایک سائنس سمجھا جاتا ہے. ہپنوٹزم کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ہمارے یہاں ریاضت کی جاتی ہے اور مخصوص مشقوں کی مدد لی جاتی ہے. پھر بھی کچھ لوگوں کو جزوی کامیابی ملتی ہے اور کچھ بالکل ہی کورے رہ جاتے ہیں. مگر اس قبیلے کے لوگوں میں یہ فطری صلاحیت موجود ہے. کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ.
لیکن کوئی بھی صلاحیت سے یکسر محروم نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا یہاں کے ہر شخص کی آنکھیں سرخی مائل ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں زیادہ سرخ ہیں۔ سردار بوغات کی آنکھیں دیکھی ہیں تم نے؟ ہاں، سردار بوغات اپنی مثال آپ ہے۔ جو شخص بھی ایک بار اس سے ملتا ہے نا، ہمیشہ کے لیے اس سے متاثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں قریباً 3 برس پہلے یہاں پہنچی تھی۔ میں نے سردار کو بتایا کہ میں اس قبیلے میں رہنا چاہتی ہوں اور اس قبیلے کا ہی مذہب اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ شروع میں تو سردار رضامند نہیں ہوا، پھر قبیلے کے ایک معزز شخص نے مجھ سے جسمانی تعلق استوار کر لیا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ زبردستی ہوا تھا، لہٰذا اس معزز شخص کو قبیلے کے رواج کے مطابق سزا دی گئی، جبکہ مجھے میری خواہش کے مطابق قبیلے میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ میں بڑی محنت سے مقامی زبان سیکھنے لگی۔ کچھ دن کے بعد میں نے قبیلے کا مذہب بھی اختیار کر لیا۔ اس میں آگ کی پوجا کی جاتی ہے اور ہاتھی کی شکل کے ایک دیوتا کو عبادت گاہوں میں سجایا جاتا ہے۔ اس دیوتا کا نام بوبو ہے۔ بوبو کا لفظی مطلب ہے آگ سے بنا ہوا ہاتھی۔ قبیلے کے محترم سردار کے نام میں بھی بوبو کا لفظ کا جزوی طور پر شامل ہے، یعنی بوغات۔ اسی طرح پجاری حضرات بھی اپنے نام میں دیوتا کے نام کو لازمی شامل کرتے ہیں، جیسے بوشام، مالی بو وغیرہ۔ کیا تم نے بھی آنکھوں کا جادو سیکھا ہے؟ اس قبیلے میں پہنچنے اور یہاں رہائش اختیار کرنے سے میرا اصل مقصد یہی تھا۔ میں روحانی علوم سیکھنا چاہتی تھی۔ ہابارو کی بھی ان میں سے ایک تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مسٹر شاہ جہاں، میں ابھی تک ڈیگال کو بھول نہیں پائی تھی۔ میں ڈیگال سے اور اس کی دنیا سے ہزاروں میل دور بھاگ کر یہاں آ گئی تھی، لیکن وہ اب بھی ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی صورت، اس کی یادیں ہر وقت میرے دل کو اپنے گھیرے میں لیے رکھتی تھی۔ میں خود کو مشغول کرنا چاہتی تھی، کسی ایسے دھندلکے میں گم ہو جانا چاہتی تھی جہاں ڈیگال کی یادیں میرا پیچھا نہ کریں۔ پھر کیا ہوا؟ کیا تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی؟ نہیں مسٹر شاہ جہاں، مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ میں روحانی علوم پر کوئی خاص دسترس حاصل نہ کر سکی اور نہ ہی ڈیگال کے خیال سے میرا پیچھا چھوٹا۔ جو شخص مجھے روحانی علوم کی تعلیم دے رہا تھا اس کا نام مالی بو تھا۔ بو کے لفظ سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ قبیلے کے پجاریوں میں شامل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے مقصد میں اس لیے کامیاب نہیں ہو پا رہی کہ میرے دل میں دیوتاؤں کی محبت کے بجائے کسی اور کی محبت ہے، اور اس مادی محبت نے میرے دل میں روحانیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری کامیابی کی ایک ہی صورت ہے، میں اس مادی اور سفلی محبت کو اپنے دل سے نکال دوں۔ میں نے کہا، اے استاد محترم، میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں، میں ہزاروں بار یہ کوشش کر کے دیکھ چکی ہوں۔ محترم استاد نے کہا، پھر روحانیت کا بھوت اپنے سر سے اتار دو اور عملیات کے چکر میں پڑنے کے بجائے ویسی ہی سیدھی سادھی زندگی گزارو جیسے تمہاری دنیا کے لوگ گزارتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد کی بات مان لی اور واپس اپنے وطن فرانس چلی گئی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جس طرح میں ڈیگال کو نہیں بھلا پائی، وہ بھی مجھے نہیں بھلا سکا ہوگا۔ وہ بھی دن رات مجھے سوچتا ہوگا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں آج بھی ایک آس شب و روز پروان چڑھتی ہے۔ واپس پیرس پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈیگال کی اپنے امیر کبیر بیوی کے ساتھ نہیں بنتی اور دونوں اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ دونوں کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ مجھے ایک دو مشترکہ دوستوں کی زبانی یہ بھی پتہ چلا کہ ڈیگال مجھے بڑی شدت سے مس کرتا ہے۔ وہ بیمار بھی رہتا تھا۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر سے میری طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ ان دوستوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عنقریب مجھ سے رابطہ کرے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ڈیگال کا گھر خراب ہو، مگر دوسری طرف میرے دل کی گہرائی میں یہ خواہش بھی تھی کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دن رات اس کی کال کا انتظار کرنے لگی، لیکن دوسری طرف وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اس سے رابطہ کروں۔ انا کی ایک دیوار ہمارے درمیان حائل ہونے لگی۔ دوبارہ ملنے سے پہلے ہی ہم ایک بار پھر بچھڑنے لگے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے منتظر تھے اور ایک دوسرے کو انتظار کروا رہے تھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، بس یوں سمجھو کہ پورے 2 برس میں نے اذیت کی سولی پر گزار دیے۔ آخر وہی ہوا جو ایسے موقع پر ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے آس اور انتظار کی روشنیاں بجھنے لگی۔ انسان آخر کہاں تک دیوار سے سر پٹک سکتا ہے؟ بے آس اور بغیر امید کے کب تک لڑ پجا سکتا ہے؟ رفتہ رفتہ میری ہمت دم توڑنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس بے وفا سے اور اس کے بے وفا شہر سے کہیں دور نکل جاؤں۔ میں اسپین چلی گئی۔ وہاں میرا ایک دیرینہ کلاس فیلو نیل رابرٹ رہتا تھا۔ ایک دور میں وہ میرا دیوانہ رہا تھا۔ میرے قریب آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ میں میڈرڈ میں رابرٹ سے ملی اور اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ در حقیقت اب میں شعوری طور پر ڈیگال کو بھلانا چاہتی تھی، اور اس کا طریقہ میری سمجھ میں یہی آیا کہ میں خود کو زندگی کی رنگینے میں گم کر دوں، خود کو ان خوشیوں سے دور نہ رکھوں جو میں نے ڈیگال کی خاطر خود پر حرام کر رکھی ہیں۔ اسپین میں کوئی 6 ماہ رہی ہوں۔ وہاں میں نے نائٹ لائف کو انجوائے کیا، بہت سے دوستوں سے ملی، ان میں سے کچھ کے ساتھ وقت بھی گزارا۔
آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ڈیگال کے غم میں وہ شدت نہیں رہی. وقت نے مجھے بہلانا شروع کر دیا تھا. پھر مجھے اپنے روحانی استاد مالیبو کی بات یاد آئی. انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے دل سے ایک مادی شخص کی مادی محبت نکل جائے گی پھر میرے اندر روحانیت کی جگہ مل سکے گی. ویسے بھی مجھے موریتانیا کے جنگلات اور اس قبیلے کے لوگوں کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی. قریباً 4 ماہ پہلے میں اپنی ایک دوست کے ساتھ یہاں واپس آ گئی. میں اس قبیلے کی نہایت مشکل زبان سمجھتی تھی. محترم سردار بوغات نے مجھے ایک مترجم کی حیثیت سے قبول کر لیا اور مجھے اس شرط کے ساتھ پھر سے بستی میں رہنے کی اجازت مل گئی کہ میں کم از کم 6 ماہ تک ہر قسم کی روحانی تعلیم سے دور رہوں گی. آج کل میں سالار کے ساتھ اس کی ماتحت کے طور پر رہ رہی ہوں اور مقامی انداز میں لڑائی کی تربیت بھی حاصل کر رہی ہوں. سالار سے تمہاری مراد کیا ہے؟ سالار جوری. شاید تمہیں معلوم نہیں، قبیلے کی فوج میں ایک دستہ عورتوں کا بھی ہے. اس دستے کی سالار جوری ہے. سالار جوری دست بدست لڑائی، برچھا زنی اور رائفل سے نشانے بازی میں ماہر ترین عورت ہے. میں کچھ دیر تک گہری نظروں سے صوفیہ کو دیکھتا رہا. اس کی عمر بھرپور شباب کی تھی، سرخ و سفید رنگ، متناسب جسم. اس جنگل میں رہ کر بھی وہ پیرس میں رہنے والی کسی لڑکی کی ہی طرح صاف شفاف اور تر و تازہ نظر آتی تھی. اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے بڑھ کر خوبصورت تھیں. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تو تم اس طرح مختلف مردوں کے ساتھ جسمانی کھیل کھیل کر اور خود کو عرضہ کر کے اپنے محبوب کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا، تاہم وہ جلدی سنبھل کر بولی، میں کوشش نہیں کر رہی، میں تقریباً بھلا چکی ہوں اسے. لیکن میرا اپنا خیال کچھ مختلف ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی. یہ سب کتابی باتیں ہیں. مگر میں صرف کتابی باتیں نہیں کر رہا. تمہاری آنکھیں میرے سامنے ہیں اور میں ان مسکراتی آنکھوں سے پیچھے ایک آگ دیکھ رہا ہوں. میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ڈیگال اب بھی تمہارے دل کے کسی گوشے میں بستا ہے. تم بالکل بے معنی بات کر رہے ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. اب تم مانو یا نہ مانو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارے محترم استاد مالیبو اس مرتبہ بھی تم سے مایوس ہوگا. وہ تمہیں کچھ نہیں سکھا پائے گا اور نہ تم کچھ سیکھ سکو گی. اپنے اعصابی تناؤ کو کم کرنے کے لیے وہ ایک دم مسکرا دی. تم بھی کیا بیکار کی بحث لے کر بیٹھ گئے ہو؟ اتنی خوبصورت راہ ضائع کیوں کر رہے ہو؟ یہ تم نہیں بول رہی ہو، یہ وہ روپ بول رہا ہے جو تم نے اپنا رکھا ہے. اگر تم ایسی باتیں کرو گے نا تو میں تمہاری اصل حقدار سالار جوری کو جگا دوں گی. پھر وہ جانے اور تم جانو. تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے بڑی ادا سے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا. مجھے پیار کرو، وہ مخمور لہجے میں بولی. اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ سرتاپا خود سپردگی نظر آ رہی تھی. مجھے اس پر ترس آیا. مجھے وہ ایک ایسے بچے کی طرح دکھائی دی جس کا محبوب ترین کھلونا گم ہو گیا ہو. وہ اس کے لیے رو رو کر ہلکان ہو اور اب لالی پاپ سے دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے جھونپڑے کی دیوار میں واقع روزن پر سے پردہ ہٹایا. باہر اب ہر طرف تاریکی کا راج تھا، تاہم بستی کے اندر کسی جگہ سے ہلکی ہلکی موسیقی اب بھی بلند ہو رہی تھی. خیموں کے اندر گونجنے والے قہقہے ایک جاگتی ہوئی رات کا تصور اجاگر کرتے تھے. دور جھیل کے کنارے کچھ مشعلیں روشن تھیں اور ان کے شعلے پانی میں منعکس ہو رہے تھے. تم مجھے پیار کیوں نہیں کرتے؟ دراصل میرا ایک مسئلہ ہے. میں اسی لڑکی کو پیار کرتا ہوں جسے میں نے بزور بازو حاصل کیا ہو، اغوا کیا ہو یا کسی سے چھینا ہو. تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ تم شکل سے تو ایسے نظر نہیں آتے. میں 100% سے بھی زیادہ سنجیدہ ہوں. تمہیں غالباً اپنی طاقت اور مردانگی وغیرہ پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ ہے، اور تم بھی شاید خود کو کوئی بہت بم قسم کی شے سمجھتی ہو. وہ تو میں ہوں. تم مردوں کی دنیا میں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بالکل اچانک حرکت کر کے اس نے میرا بازو مروڑا اور اپنی دونوں ٹانگوں کی قینچی میری گردن میں ڈال دی. کافی پھرتی دکھائی تھی اس نے. یہ جوڈو کی طرز کی ٹیکنیک تھی. لیٹے لیٹے اس نے مجھے نیک لاک لگا دیا تھا. میں نے اس کے سر کے پچھلے حصے پر پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر ماری. اس کی ٹانگوں کی گرفت ذرا کمزور ہوئی تو میں نے اپنی گردن چھڑا لی. میرے گردن چھڑانے کے دوران میں وہ مسیری پر اوندھی ہو گئی تھی. میں چاہتا تو اسے یوں دبوچتا کہ وہ پھڑپڑا بھی نہ سکتی، مگر میں نے اسے ڈھیل دے دی. اس نے ٹانگ رسید کی جو میرے سینے پر لگی اور میں جہازی سائز کی مسیری کے کنارے سے جا لگا. وہ پلٹی اور بلی کی طرح غرا کر مجھ سے لپٹ گئی. مجھے دیوار سے لگا کر اس نے میرے چہرے اور سر پر کئی مکے رسید کیے. تب اچانک ایک بار پھر اس نے اپنی ٹانگوں کی قینچی سے میری گردن جکڑ دی. وہ بھول چکی تھی کہ ایک مرتبہ پھر اس کا سر میری ٹھوکر کی زد میں ہے. بہرحال میں نے اس کی یہ غلطی بھی نظر انداز کی. وہ اٹھی اور قریباً میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی. میں نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر اس کی برتری کا اعتراف کیا. وہ چند سیکنڈ تک ہانپی ہوئی مجھے دیکھتی رہی، پھر میری گردن آزاد کر کے سینے سے اتر آئی. فاتحانہ انداز میں ہاتھ بڑھا کر اس نے مجھے اٹھایا اور اپنے بکھرے بال سمیٹنے میں مصروف ہو گئی.
تم میری توقع سے زیادہ تیز ہو۔ میں نے اسے مزید خوش کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو گرما گرمی رومانی موڈ اس پر سوار تھا وہ اب بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر ساتھ والے پورشن کی سنگن لی۔ اسے بجا طور پر اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ مسحری پر ہونے والی دھینگا مشتی کی آواز سے جوری کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو گیا ہو۔ بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جوری بدستور خراٹے لے رہی تھی۔ صوفیہ میرے پاس آ بیٹھی۔ نصیحت کے لہجے میں وہ بولی، ہر وہ چیز جو کمزور نظر آتی ہے کمزور نہیں ہوتی۔ میں نے دوستانہ انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگر برا نہ مانو تو ایک نصیحت میں بھی تمہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو۔ مجھے تم سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم ایسے راستے پر چلو جو تمہیں خوشی کی منزل کی طرف لے جائے۔ تم کس حوالے سے بات کر رہے ہو؟ میں تمہارے اور ڈیگال کے تعلق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تمہیں جس قسم کے حالات کا سامنا ہے کچھ اسی قسم کے حالات کا سامنا مجھے بھی رہا ہے۔ تم نے جسے چاہا تھا اس نے شادی کر لی، میں نے جسے چاہا تھا اس نے بھی شادی کر لی۔ جس طرح ڈیگال کی شادی ناکام تھی اسی طرح وہ شادی بھی ناکام تھی۔ جس طرح ڈیگال ناکام شادی کے باوجود اپنی بیوی کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، اسی طرح جس لڑکی سے میں پیار کرتا تھا وہ بھی اپنے نام نہاد شوہر کو چھوڑنے کی جرات نہیں کر پا رہی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے مس صوفیہ کہ تمہاری طرح میں نے بھی کئی برس کا عرصہ کانٹوں پر لوٹتے ہوئے اور انگاروں پر چلتے ہوئے گزارا ہے۔ اذیت کے سارے سفر میں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے۔ وہ کیا؟ اگر جذبہ سچا ہو اور عزم پختہ ہو تو طویل جدائیاں بھی دو پیار کرنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ بے شک اس کانٹوں بھرے سفر میں کچھ مقام ایسے آتے ہیں کہ ہمتیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور یقین چکنا چور ہونے لگتے ہیں، لیکن اگر ان مقامات پر سے بھی بندہ ثابت قدمی کے ساتھ گزر جائے نا تو منزل کا سراغ ضرور ملتا ہے۔ تمہیں سراغ ملا ہے؟ ہاں مجھے سراغ ملا ہے۔ میں نے بڑی گہری تاریکی میں سے روشنی کی کرن کو پھوٹتے دیکھا ہے۔ وہ بڑے انہماک سے میری باتیں سن رہی تھی۔ تم نے گہری تاریکی کی بات کی ہے، مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ اس شعر کا مفہوم ہے، جب حبس بہت بڑھ جائے تو پھر امید پیدا ہوتی ہے کہ اب تیز ہوا چلے گی اور ابر کرم برسے گا۔ اسی طرح جب رات کی تاریکی بہت گہری ہو جاتی ہے تو صبح ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ تم نے میرے منہ کی بات چھینی ہے۔ یہی کچھ میں تم سے کہنا چاہ رہا تھا۔ محبت کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہمت نہ ہارنا ہی دراصل محبت کی جیت ہوتی ہے۔ ہمت نہ ہارنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آرزو کو کبھی مرنے نہ دے اور اس آرزو کی خاطر جو بھی قربانی اور کوشش ضروری ہو اس سے پہلو تہی نہ کرے، جیسے کہ تم کر رہی ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم ٹوٹی ہوئی ہمت اور ہارے ہوئے حوصلے کی ایک دردناک مثال ہو۔ معاف کرنا صوفیہ، شاید میرے الفاظ کچھ سخت ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ تم نے محبت کے مشکل رستے سے منہ موڑ کر تن آسانیوں اور رنگینیوں میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے اور یوں محبت کے نام کو بٹا لگایا ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے آپ میں گھل گھل کر مر جاؤں اور وہ بے حس، وہ ظالم شخص اپنی بیوی کے ساتھ آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو منڈائے اور اس نے اپنا سر گھٹنوں پر چھپا لیا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی مجھے بہت اپنی سی لگی تھی۔ وہ ہم قوم نہیں تھی، ہم زبان نہیں تھی، پھر بھی کوئی ایسی بات تھی اس میں کہ دل و دماغ میں اس کے لیے شناسائی پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے اور غزالہ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کئی ایسے واقعات بھی میں نے اسے بتائے جو پہلے کسی کو نہیں بتائے تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ پھر جب میں نے اپنی اور غزالہ کی محبت کے اس تاریک ترین دور کا ذکر کیا جب غزالہ ایک نام نہاد شادی کے بندھن میں بندھ کر شیخ عاصم کی دسترس میں تھی، میری محبت میری نگاہوں کے سامنے برباد ہو رہی تھی اور میں یہ نظارہ دیکھنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ان دنوں میرے ذہن میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات پیدا ہوئے تھے جنہوں نے اب صوفیہ کے دل میں جگہ بنا رکھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں غزالہ کی آرزو کو دل سے مٹا کیوں نہیں دیتا، کیوں ایک دیوار سے سر پھوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ جس کوشش کا حاصل ناکامی ہو اس کوشش سے کیا فائدہ؟ کیوں نہ میں زندگی کو انجوائے کروں، ان غم کی زنجیروں کو توڑ دوں جو مجھے ہر مسرت سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اس مرحلے کے ساتھ ساتھ کئی اور دشوار مرحلوں سے بھی گزر گیا، اور آج صورتحال وہ نہیں رہی تھی۔ میں نے صوفیہ کو اپنی زندگی کی خوشگوار کروٹ کے بارے میں بتایا اور اپنی طرف غزالہ کی واپسی کا ذکر اس انداز سے کیا کہ اس سے صوفیہ متاثر ہوئی۔ رات ڈھل چکی تھی اور ہم باتیں کر رہے تھے۔ جھونپڑے میں چربی کا چراغ جل رہا تھا اور دور جنگل سے شب بیدار جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بڑی خوابناک اور رومانوی مزاج کی رات تھی یہ۔ تمہاری باتیں سننے کے بعد اس لڑکی سے ملنے کا زبردست اشتیاق پیدا ہو گیا ہے۔ اب کہاں ہے وہ؟ اسی نام نہاد ٹرسٹ میں، جہاں دنیا جہاں کی خباثت جمع ہے اور تجارت کے لیے انسانوں کے ریوڑ جمع کیے جا رہے ہیں۔ اس بدنام جگہ کے بارے میں نے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔
دل میں خواہش ہے کہ وہ جگہ دیکھی جائے. خدا سے توبہ کرو، وہ جگہ ایسی نہیں کہ اسے دیکھنے کی خواہش کی جائے. چلو مجھے زبانی کلام ہی وہاں کے بارے میں بتاؤ، کم از کم اتنا تو بتاؤ جتنا تم جانتے ہو. چلو میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم بھی ایک بات بتاؤ. وہ کیا؟ کارلو کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ ان کا نام تمہیں تمیز سے لینا چاہیے. انہیں ہم یہاں بو کارلو کہتے ہیں. یہاں انہیں سردار بوغات کے قریبی ساتھی کی حیثیت حاصل ہے، اور ان کا رتبہ کسی بھی طرح ایک پجاری سے کم نہیں. سوری، میں انہیں کارلو کے بجائے بو کارلو کہوں گا. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ بو کارلو میں بھی کسی طرح کی روحانی طاقت پائی جاتی ہے اور وہ آنکھوں کے جادو کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میرے علم کے مطابق یہ بات بالکل درست ہے، اور محترم بو کارلو نے اس سلسلے میں سخت ترین ریاضت بھی کی ہے. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے وہ اپنے آپ کو مٹا کر کیا ہے. انہوں نے بہت کڑی جسمانی اور ذہنی مشقیں کی ہیں، اپنے جسم کو سخت گرمی اور سردی کا عادی بنایا، مسلسل فاقہ کشی، مراقبہ، خود تنومی اور معلوم نہیں کیا کچھ. بعض دفعہ تو ہمیں بھی ان پر ترس آتا تھا. اب وہ ایسے مرتبے پر ہیں کہ محترم سردار بوغات کے بعد ان کا نام چند اہم ترین افراد میں لیا جاتا ہے. کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ محترم کارلو، سوری میرا مطلب کہ بو کارلو اب کہاں ہیں؟ وہ یہیں پر ہیں. وہ چند ہفتوں کے لیے شہر گئے تھے پر اب واپس آ گئے ہیں. شہر سے تمہاری مراد کہیں وہ ماریا ٹرسٹ تو نہیں ہے؟ ہاں، وہ قریباً 2 ماہ ٹرسٹ میں رہ کر واپس آئے ہیں. سنا گیا ہے کہ ٹرسٹ میں ان کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ واپس آ گئے ہیں. میری معلومات کے مطابق ان کے بھائی کو کنگ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہی شخص ماریا ٹرسٹ کے سیاہ و سفید کا مالک ہے. ماریا ٹرسٹ میں سفید کا کیا کام؟ وہاں سب کچھ سیاہ ہی سیاہ ہے، اور اس ساری سیاہی کا ٹھیکیدار کنگ ہی ہے. یہاں قبیلے میں مشہور ہے کہ ٹرسٹ میں ہزاروں کی تعداد میں غلام موجود ہیں. وہاں مردوں کو ان کی صفات سے محروم کر دیا جاتا ہے اور عورتوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. وہاں انسانوں کے بڑے بڑے تاجر آتے ہیں اور تھوک کے حساب سے اپنی پسند کا مال لے جاتے ہیں. جو کچھ تم نے سنا ہے اس میں سچائی موجود ہے. وہ کنگ کی زیر زمین دنیا کے بارے میں بے پناہ تجسس رکھتی تھی. کئی پراسرار کہانیاں اور سوالات اس کے ذہن میں ٹرسٹ کے حوالے سے کلبلا رہے تھے. میں نے اسے ٹرسٹ کے بارے میں اپنے کچھ مشاہدات سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے وہاں کتنی اذیت اور مصیبت کے دن گزارے ہیں. وہ ٹرسٹ سے میرے دلیرانہ فرار کی کہانی میری زبانی سننا چاہتی تھی. میں نے وہ سب کچھ اس کے گوشت گزار کیا جو اس سے پہلے سردار کے نائب لارو نابے کے گوشت گزار کیا تھا. اب رات کا آخری پہر چل رہا تھا. ساتھ والے حصے سے جوری کے کسمسانے اور بڑبڑانے کی آواز آنے لگی. صوفیہ ڈری ڈری نظر آنے لگی. اس نے مجھے دھکیلتے ہوئے کہا کہ میں جاؤں اور جوری کے پاس جا کر لیٹ جاؤں. صوفیہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا. دوسرے پورشن میں جانے سے پہلے میں نے کہا، ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں جلدی پوچھو. وہ بےتابی سے ہاتھوں کو حرکت دے کر بولی، تم نے ابھی بتایا ہے کہ کارلو، سوری میرا مطلب ہے کہ بو کارلو اس بستی میں ہی ہے، لیکن وہ کل کے جشن میں نظر نہیں آئے اور نہ ہی میں نے انہیں کہیں اور دیکھا. ان کی طبیعت خراب ہے. تمہیں اس بارے میں پھر تفصیل سے بتاؤں گی. اب جاؤ یہاں سے. میں دوسرے کمرے یا پورشن میں جوری کے پاس آ گیا. وہ اب پھر زوردار خراٹے لے رہی تھی. ایک سیاہ پہاڑ سا تھا جس کے اندر لاوا گڑگڑا رہا تھا. صبح 2 مسلح افراد سالار جوری کے جھونپڑے پر پہنچ گئے. صوفیہ نے مجھے بتایا کہ محترم بو کارلو نے مجھے یاد فرمایا ہے. یہ میری خواہش کے عین مطابق ہوا تھا. میں خود بھی بو کارلو سے ملنا چاہ رہا تھا. وہ دونوں مسلح حبشی مجھے ساتھ لے کر بو کارلو کے جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گئے. بستی کے مختلف گھروں سے دھواں اٹھ رہا تھا. مختصر لباسوں والے مرد و زن روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول تھے. ننگ دھڑنگ بچے جھیل کے کنارے بھاگ دوڑ کر رہے تھے. ان کی چیخیں پرندوں کی چہچہاہٹ کا حصہ محسوس ہوتی تھیں. مجھے عظیم الشان بوما کے پاس ہی واقع ایک آرام دہ اور کشادہ جھوپڑے میں پہنچا دیا گیا. یہاں کارلو یا بو کارلو ایک آرام دہ مسہری پر موجود تھا. میں نے کارلو کو فقط ایک بار میجک شو میں دیکھا تھا، جہاں اس نے مختلف جانوروں کی جبلت پر اپنی آنکھوں کا جادو چلایا تھا اور انہیں قطعی غیر متوقع رد عمل پر مجبور کر دیا تھا. وہی بڑی بڑی سرخ آنکھیں، سرخ و سفید لمبوترا چہرہ، چھریرا اور دراز جسم. اس کے سراپا میں کوئی مقناطیسی کشش تھی. میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ صفدر یہاں پہلے سے موجود تھا. بو کارلو کا ایک ہاتھ پٹی میں جکڑا ہوا تھا اور انگلیاں سوجی سوجی نظر آتی تھیں. اس کا چہرہ بھی کچھ تمتمایا ہوا تھا. شاید ہاتھ کی تکلیف کے سبب اسے بخار وغیرہ ہو گیا تھا. اس کے گلے میں انسانی انگلیوں کی ہڈیوں کی مالا تھی. اندر آ جاؤ شریف آدمی، بو کارلو نے شستہ انگریزی میں کہا. میں جھونپڑے کے دروازے میں سے جھک کر اندر داخل ہو گیا. یہ جھونپڑا واقعی کسی روحانی عامل کا مسکن نظر آتا تھا. جھونپڑے کی دیواروں پر کچھ پوسٹر آویزہ تھے جن پر جانوروں اور انسانوں کی شبیہیں تھیں. کچھ انسانی ہڈیاں بھی دیواروں پر آویزہ نظر آتی تھیں.
اس کے علاوہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جس پر نیلے اور سرخ مارکر سے لکیریں کھینچی گئی تھیں اور نمبر وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ جھونپڑے کے ایک گوشے میں ویسے ہی 2 پنجرے پڑے تھے جیسے ہم نے ٹرسٹ کے میجک شو میں دیکھے تھے۔ ہر پنجرہ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ جھونپڑے میں پڑا ہوا ایک پنجرہ تو خالی تھا، تاہم دوسرے پنجرے کے منظر نے مجھے حیران کر دیا۔ اس میں کچھ کالی بھیڑیں بند تھیں۔ پنجرے کی سلاخیں قریباً 2 انچ کے فاصلے پر تھیں۔ بھیڑیں پرواز کرتے ہوئے بآسانی پنجرے میں سے نکل سکتی تھیں، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر پنجرے کے اندر ہی چکرا رہی تھیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر غور سے پنجرے کو دیکھا کہ شاید کسی باریک جالی سے پنجرے کو ڈھانپ کر رکھا گیا ہے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک عجیب سی پراسراریت نے جھونپڑے کی فضا میں گھر کیا ہوا تھا۔ میں صفدر کے قریبی کشن پر بیٹھ گیا۔ بو کارلو نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم دونوں دوستوں کے بارے میں 2-3 روز پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، مگر میری طبیعت خراب تھی اس لیے تم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تم دونوں کی جرات اور کوشش نے مجھے متاثر کیا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تمہاری یہ کوشش کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ ٹرسٹ کے سخت ترین انتظامات کو ناکام بنا کر وہاں سے نکل بھاگنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں مس سوزی کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو شاید ہم یہ مشکل گھاٹی سر نہ کر سکتے۔ افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ آزاد فضا میں سانس نہ لے سکی اور راستے میں ہی زندگی ہار گئی۔ انسان کو آزادی کے لیے ہمیشہ قیمت چکانا پڑتی ہے، بو کارلو نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اور وہ یہ قیمت چکاتا آیا ہے، اس لیے آزادی کی خواہش اس کے رگوں میں لہو کے ساتھ دوڑتی ہے۔ اگر اسے بھی قید کر لیا جائے تو اس کی روح قید نہیں ہوتی۔ آپ کے خیالات اچھے لگے جناب۔ اگر تمہیں یہ خیالات اچھے لگے ہیں تو یہاں کے ہر شخص کے خیالات تمہیں اچھے لگیں گے، کیونکہ یہاں کے ہر شخص کے دل میں جسمانی اور ذہنی آزادی کا احترام ہے۔ یہاں کسی بھی فرد کو حبس بیجا میں رکھنا یا کسی بھی حوالے سے محکوم بنانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تم دونوں کو اگر یہاں چند روز تنہائی میں بند رکھا گیا تو یہ بھی اشد ضرورت کے تحت تھا۔ جو ہی یہ ضرورت ختم ہوئی، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر تمہیں رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد بو کارلو نے بھی ہمارے فرار کی کہانی میری زبانی سنی۔ بیچ بیچ میں وہ مختلف سوالات بھی کرتا رہا۔ یقیناً اس سے پہلے صفدر سے بھی وہ یہ سارے واقعات سن چکا تھا اور اب مجھ سے بھی وہ ان واقعات کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ مجھے ہر سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا پڑ رہا تھا۔ کوئی بھی تضاد بو کارلو کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ ابھی ہماری گفتگو جاری ہی تھی کہ دروازے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ دلکش آواز کسی نوجوان لڑکی ہی کی لگتی تھی۔ بو کارلو نے لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ سیاہ فام تھی مگر اپنی آواز کے عین مطابق خاصی دلکش تھی۔ جلد صاف اور چمکیلی، جسم انتہائی متناسب، نقش بھی مقامی شکل و صورت کے مطابق اچھے تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاہ رنگت کا شخص بھی جاذب نظر اور دلکش ہو سکتا ہے، وہ شاید اسی قسم کے چہروں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے۔ لڑکی بڑی شائستگی سے بو کارلو کے قریب پہنچ کر جھکی اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ بو کارلو کا چہرہ ایک دم مختلف نظر آنے لگا۔ بو کارلو نے لڑکی سے مقامی زبان میں چند سوالات کیے جن کا اس نے مؤدب انداز میں جواب دیا اور باہر چلی گئی۔ بو کارلو مسری سے اٹھا اور بے قراری سے جھونپڑے کے اندر ٹہلنے لگا۔ ہم سے کچھ کہے سنے بغیر وہ جھونپڑے سے باہر چلا گیا اور 2-3 منٹ بعد واپس آیا۔ اس کی بے قراری بدستور موجود تھی، بلکہ شاید پہلے سے بھی کچھ بڑھی ہوئی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، کیا تم گاڑی چلا سکتے ہو؟ جی جناب۔ تم میرے ساتھ آؤ، بو کارلو نے کہا۔ میں اٹھ کر بو کارلو کے عقب میں چل دیا۔ وہ تیز قدموں سے بستی کے اندر سے گزرا۔ لوگوں نے جلدی سے جھک کر اس کے لیے راستہ چھوڑا اور اسے تعظیم پیش کی۔ بو کارلو جھیل کے کنارے چلتا گھنے درختوں میں داخل ہو گیا۔ کئی جگہ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کے باوجود زمین پر جھاڑ جھنکاڑ موجود تھا۔ ہمیں راستہ بنانے کے لیے شاخوں کو ہاتھ سے دائیں بائیں کرنا پڑتا تھا۔ جلدی ہم ایک کشادہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں ایک جھوپڑا موجود تھا جس میں لوہے کے چند ڈرم رکھے تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا ان ڈرموں میں پیٹرول تھا۔ جھوپڑے کے قریب ایک ترپال کے نیچے ٹویوٹا کی ایک کھلی جیپ موجود تھی۔ جیپ کو شاید عام لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے اس پر درختوں کی کٹی ہوئی شاخیں اور چھال وغیرہ ڈال دی گئی تھی۔ جھوپڑے کے اندر ہی ایک ننگ دھڑنگ برچھا بردار حبشی نمودار ہوا اور تعظیم کے طور پر بو کارلو کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ بو کارلو نے افریقی زبان میں اس سے کچھ کہا۔ اس نے برچھا ایک طرف رکھا اور جلدی جلدی جیپ کے اوپر سے جھاڑ جھنکاڑ ہٹا دیا۔ بو کارلو نے اپنا تندرست ہاتھ جیب میں گھسایا اور جیپ کی چابی نکال کر میرے حوالے کی۔ چلو ڈرائیو کرو، اس نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اونچے نیچے راستے پر سفر کرتے جنوب کی سمت جا رہے تھے۔ بو کارلو نے اپنا زخمی ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے۔ یقیناً یہ زخمی ہاتھی تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے ڈرائیور کے طور پر اپنے ساتھ لانے کو مجبور ہوا تھا۔ قریباً 5 میل تک ہم نے دشوار گزار راستے پر حتی الامکان رفتار سے سفر کیا۔ بو کارلو بار بار کہہ رہا تھا، تیز چلو، ذرا تیز چلو۔
درخت تو اس علاقے میں بھی تھے مگر زیادہ گھنے نہیں تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں دور سے گرد نظر آئی۔ بوکارلو بےتاب ہو گیا۔ 3-4 منٹ مزید گزرے تو ہمیں کچھ گھڑ سوار دکھائی دیے۔ ان کی تعداد کسی بھی طرح 150 سے کم نہیں تھی۔ مشرق سے ابھرنے کے بعد سورج اب کافی اوپر آ چکا تھا۔ اس کی روشنی میں گھڑ سواروں کے اریاں سیاہ پنڈے چمک رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں اور برچیاں وغیرہ بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یقیناً اب ان لوگوں نے بھی جیپ کی آواز سن لی تھی اور اپنی جگہ رک گئے تھے اور اب گھوم کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جیپ ان لوگوں کے عین سامنے پہنچ گئی۔ بوکارلو اس کھلی جیپ میں میرے کندھے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور تقریر کرنے والے انداز میں جوش و خروش سے بولنے لگا۔ گھڑ سوار بڑی توجہ اور احترام سے سن رہے تھے، تاہم ان کے چہروں سے آیا تھا کہ وہ بوکارلو کی باتوں سے اتفاق نہیں کر رہے۔ بوکارلو کا انداز سمجھانے والا تھا لیکن وہ سمجھنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے تھے۔ بوکارلو کی تقریر میں چند لمحے کا وقفہ آیا تو ایک گھڑ سوار جو گھوڑے سے اتر چکا تھا آگے آیا۔ اس نے بوکارلو کو بڑی عقیدت سے سجدہ کیا اور دبے دبے لہجے میں چند فقرے بولے۔ بوکارلو کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ وہ تند و تیز آواز میں بولنے لگا۔ اس کے اشتعال بھرے تقریری انداز سے پوری جیپ ہلنے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اس مسلح گھڑ سوار دستے کو ان کے سفر سے روکنا چاہتا ہے اور واپس بستی لے جانا چاہتا ہے۔ 8-10 منٹ کی کوشش کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ گھڑ سوار دستے میں سے اکثر افراد نے اپنے سر جھکا دیے اور ان کے تنے ہوئے چہرے کچھ نرم پڑ گئے۔ اب وہ واپس جانے پر نیم رضامند نظر آتے تھے۔ بوکارلو نے مجھے جیپ موڑنے کا حکم دیا۔ میں نے یو ٹرن لے کر اپنا رخ واپس جیپ کی طرف بستی کی طرف کر دیا۔ بوکارلو نے گھڑ سواروں کو اپنے آگے آگے چلنے کا حکم دیا۔ شاید اسے اندیشہ تھا کہ گھڑ سواروں کی نیت نہ بدل جائے۔ اچانک ایک گھڑ سوار تیر کی طرح دستے میں سے نکلا اور اس نے اپنا گھوڑا اسی سمت میں دوڑا دیا جس سمت میں وہ کچھ دیر پہلے جا رہا تھا۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، بوکارلو انگلش میں چیخا، لیکن گھڑ سوار برق رفتاری سے دور ہوتا چلا گیا۔ جیپ موڑو، بوکارلو مجھ پر چلایا۔ میں نے جلدی سے جیپ کو ایک بار پھر یو ٹرن دیا۔ جیپ کا اگلا پہیہ گڑھے میں چلا گیا۔ یہ ایک دلدلی سے گڑھا تھا۔ میں نے جیپ کو فور پر کیا اور پورا زور لگایا۔ جیپ بمشکل گڑھے میں سے نکل سکی، تاہم اس دوران میں گھڑ سوار نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے جیپ کو اس کے تعاقب میں دوڑانا چاہا مگر بوکارلو نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ کافی جھلایا ہوا نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ منہ میں بڑبڑاتا رہا۔ آخر اس نے جیپ کا رخ پھر موڑنے کا حکم دیا اور گھڑ سوار دستے کے ساتھ واپس بستی کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھڑ سوار دستے میں سے نیلی آنکھوں والا ایک خوبرو سفید فام ہماری جیپ میں آ بیٹھا تھا۔ اس کے پاس طاقتور رائفل AK-57 موجود تھی۔ اس کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی اور جسم کثرتی تھا۔ اس شخص کے ساتھ بوکارلو کی جو گفتگو ہوئی وہ میں ڈرائیونگ کے دوران خاموشی سے سنتا رہا۔ اس گفتگو سے مجھے اپنے کئی سوالوں کا جواب مل گیا۔ مسلح سیاہ فاموں کا یہ گھڑ سوار دستہ جو اب ہمارے آگے آگے واپس بستی کی طرف جا رہا تھا، دراصل بوکارلو کے پرجوش پرستاروں پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک بوکارلو کی حیثیت ایک پیر و مرشد یا اوتار کی سی تھی۔ ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ پچھلے 1.5-2 ماہ بوکارلو نے ٹرسٹ میں اپنے بھائی کنگ براؤن کے پاس گزارے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کنگ نے بوکارلو کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اور اسے توہین آمیز سلوک کا سامنا کرنے کے بعد ٹرسٹ کو چھوڑنا پڑا ہے اور واپس لارس قبیلے میں آنا پڑا۔ اس گفتگو سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میجک شو کی رات کنگ براؤن اور بوکارلو میں ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہوا تھا۔ کنگ کو رنج تھا کہ بوکارلو نے شو میں اپنے قتل کا ناٹک رچایا اور لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ بڑا بھائی اس پر ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور مزید توڑنے والا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی نقطہ عروج پر تھی کہ بوکارلو کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ یہ ہاتھ کیوں کر اور کیسے زخمی ہوا اس پر کوئی خاص روشنی نہ پڑ سکی۔ لارسیوں کی بستی میں موجود بوکارلو کے پرستاروں میں اس واقعے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا اور یہ کوئی جذباتی یا عارضی کیفیت نہیں تھی۔ ٹرسٹ سے لارسیوں کی دشمنی بہت پرانی تھی اور یہ دشمنی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ ماریا ٹرسٹ بردہ فروشی کا بین الاقوامی گڑھ تھا اور لارسی اس گڑھ کے نوا میں بستی میں رہتے تھے۔ انہیں بجا طور پر یہ خوف لاحق تھا کہ ایک روز ماریا ٹرسٹ ان کی آزادی پر حملہ آور ہوگا اور ان کو کسی نہ کسی طور غلام بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ بوکارلو کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے اہل قبیلہ کے غم و غصے کو ایک دم بھڑکا دیا۔ قبیلے کے فوج میں سے قریباً 150 نہایت خطرناک جنگجو بوکارلو کی توہین کا بدلہ لینے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ بڑی رازداری سے روانہ ہوئے تھے اور ان کی منزل ٹرسٹ تھی۔ خبر نہیں وہ وہاں پہنچ کر کیا کرنا چاہتے تھے اور ٹرسٹ کے انتہائی جدید حفاظتی انتظام کو ناکام کرنے کا ان کے پاس کیا منصوبہ تھا۔ بہرحال وہ بڑے پختہ ارادے سے نکلے تھے۔ خوبرو سیافام لڑکی کے ذریعے بوکارلو کو بروقت اس کارروائی کا علم ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ جیپ لے کر بستی سے گھڑ سوار دستے کے تعاقب میں نکلا اور اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ امن پسندی کا قائل تھا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے تشدد کو گناہ سمجھتا تھا۔ اس لحاظ سے اس کا مزاج اپنے بھائی کنگ براؤن سے بالکل مختلف سمجھا جاتا تھا۔
ہم قریباً 1 گھنٹے میں بستی واپس پہنچ گئے۔ جیپ انہی گھنے درختوں میں چھپا دی گئی جہاں سے نکالی گئی تھی۔ میں ناشتے کے بغیر ہی بستی سے روانہ ہوا تھا۔ اب دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ مجھے شدید بھوک پیاس محسوس ہو رہی تھی، مگر پتہ نہیں، جو ہی میں کھانے پینے کے بارے میں سوچتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے انسانی خون سے بھرا ہوا پیالہ آ جاتا اور خون کا نمکین گرم ذائقہ ہونٹوں سے لے کر حلق تک خنجر سے چلا دیتا۔ صفدر بڑی بے قراری سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ رات بھر 2 سیاہ فام دوشیزائیں اس کے ساتھ جھونپڑے میں مقیم رہی تھیں اور اس کی شرافت اور پاک دامنی کا کڑا امتحان لیتی رہی تھیں۔ صفدر نے بس ان سے اتنا کام لیا تھا کہ ایک اسے وقفے وقفے سے پنکھا چلتی رہی اور دوسرے نے اس کے سر اور جسم کی اپنے نازک ہاتھوں سے مالش کی۔ صبح دم صفدر نے جھیل میں غسل کیا اور اب کافی تازہ دم اور نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا۔ میرے بغیر اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور بھوک اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی۔ ہم دونوں اس نئے جھونپڑے میں آ گئے جو ہمارے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ یہ جھونپڑا صاف ستھرا اور کشادہ تھا۔ رات والی دونوں لڑکیاں اب بھی خدمتگار کے طور پر جھونپڑے میں موجود تھیں۔ صفدر نے انہیں اشاروں کے نائے میں سمجھایا کہ ہم کھانا کھانا چاہ رہے ہیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر دسترخوان ہمارے سامنے تھا۔ سبزی، گوشت، چاول، روٹی اور شراب، سب کچھ ہمارے سامنے تھا۔ صفدر نے لڑکیوں کو باہر جانے کی ہدایت کی تاکہ ہم اطمینان سے پیٹ پوجا کر سکیں۔ ابھی ہم جوتے اتار کر دسترخوان پر بیٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ میں نے صفدر کو چونکتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ وہ اپنے جوتے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے میرا ایک ہاتھ پکڑا اور جوتے پر رکھ دیا۔ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ جوتے میں عجیب طرح کا ارتعاش موجود تھا، جیسے لوہے کے کسی پائپ میں سے بھاری کرنٹ پاس ہو رہا ہو۔ شاید ٹرسٹ کی طرف سے کوئی کال ہے، میں نے کہا۔ صفدر نے جوتا اتارا اور مخصوص انداز میں اس کی ایڑی گھما دی۔ ٹرانسمیٹر ہمارے سامنے تھا۔ اس میں سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، مگر 2 بلب باری باری جل بجھ رہے تھے۔ مائیکل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ فوراً دوسری طرف سے مائیکل کی منحوس آواز ابھری۔ ہیلو، مائیکل اسپیکنگ۔ ہیلو۔ آواز حیرت انگیز طور پر صاف تھی۔ یس، صفدر اسپیکنگ۔ تھینک گاڈ، تمہاری آواز تو سنائی دی۔ میں کل رات میں بھی 2 مرتبہ تمہیں کال کر چکا ہوں۔ میں نے محسوس کیا تھا، لیکن میں اس وقت اکیلا نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو گیم کا حصہ ہے۔ اب بتاؤ صورتحال کیا ہے؟ سب اچھا ہے۔ 2-3 دن تو ہمیں قید تنہائی میں رکھا گیا، لیکن اب ہم ایک دوسرے جھونپڑے میں آ گئے ہیں اور گھومنے پھرنے کی بھی آزادی مل گئی ہے ہمیں۔ ان لوگوں نے تمہارے بیانات کی تصدیق کی ہے؟ اس کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہوا؟ بہرحال تمہیں اب بھی محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا تمہیں کوئی خدمتگار دیا گیا ہے؟ ہاں، 2 سیاہ فام لڑکیاں ہیں۔ پھر تو اور بھی ہوشیار رہو، وہ لڑکیاں مخبر بھی ہو سکتی ہیں۔ خاص طور سے تمہیں نائب سردار لارو نابے سے بے حد ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس قبیلے میں اسے خطرناک ترین شخص کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دراصل یہاں اہم ترین فیصلے وہی شخص کرتا ہے۔ ہم یہاں ہر شخص سے محتاط ہیں۔ صفدر نے خشک لہجے میں کہا۔ یہاں کے حالات کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ بوکارلو کیا کر رہا ہے؟ ابھی تک تو آرام ہی کر رہا تھا۔ آج صبح وہ جیپ لے کر نکلا تھا۔ صفدر کی جگہ میں نے جواب دیا۔ وہ کہاں گیا تھا؟ وہ کون تھا اس کے ساتھ؟ میں تھا اس کے ساتھ۔ قبیلے کے گھڑ سواروں کو ایک دستہ شاید شہر کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ کیوں آنا چاہ رہا تھا؟ وہ لوگ بہت مشتعل تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ مسٹر بوکارلو کی توہین کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مسٹر بوکارلو نے اپنی جیپ پر ان لوگوں کا تعاقب کیا اور راستے میں ہی انہیں واپس موڑ لیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم واپس بستی پہنچے ہیں۔ یہ بہت اہم خبر ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ ذرا۔ میں نے شروع سے آخر تک سب کچھ مائیکل کے گوش گزار کر دیا۔ مائیکل کافی حد تک متفکر محسوس ہونے لگا۔ اس نے میری اور صفدر کی تعریف کی اور کہا کہ ہم اسی طرح اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ آخر میں اس نے بتایا کہ وہ کل رات کو 9 اور 10 بجے کے درمیان ہم سے پھر رابطہ کرے گا۔ میں نے مائیکل سے اپنے ساتھیوں کی خیر خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ انہیں ہمارے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے اور اب وہ سب بالکل مطمئن ہیں۔ کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کل کی ملاقات تمہارے ساتھیوں سے بات بھی کروا دوں۔ مائیکل سے بات چیت ختم کرنے کے بعد صفدر نے جوتے کو اپنی اصلی حالت میں واپس کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ اس میلے کچیلے جوگر نما جوتے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں ایک نہایت حساس ٹرانسمیٹر نصب ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں سیاہ فام دوشیزائیں پھر سے ہمارے سر پر سوار ہو گئیں۔ وہ جھونپڑے میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھیں۔ وہ بار بار اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتی تھیں اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ہماری خدمت گزاری اور مہمان نوازی میں بہت آگے تک جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ گاہے گاہے وہ آپس میں کوئی بات بھی کر جاتی اور ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگتی۔ میں اور صفدر پہلے تو یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو اور وہ جھونپڑے سے رخصت بھی ہو جائیں، لیکن جب ایسا کرنا ممکن نہ رہا
तो सफदर ने एक लड़की को बाजुओं में उठाया और झोपड़े से बाहर रखाया। दूसरी को मैंने धकेल कर बाहर पहुंचा दिया। एक लड़की जो काफ़ी खुशशक्ल थी हैरान नजर आने लगी। शायद उसे हम दोनों से ऐसी बेरुखी और नाकदरी की तवक्को नहीं थी। लड़कियों को झोपड़ा बदर किए वह मुश्किल 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि नायब सरदार लारो नाबे बनफ्स नफीस हमारे झोपड़े में पहुंच गया। उसने पहले तो हमारी खैर खैरियत दरियाफ्त की, फिर नरमी से हमें समझाया कि हमारी हैसियत इस लारसी बस्ती में मेहमानों की सी है और ये कबीले की पुरानी रिवायात में से एक है कि मर्द को रात में अकेला नहीं छोड़ा जाता। मेहमान अगर मर्द है और उसके साथ कोई खातून नहीं है तो कबीले की कोई औरत उसके साथ झोपड़े में रहती है। औरत की वजह से शैतानी अरवा और आसेब वगैरह से मेहमान महफूज रहता है। लेकिन हम तो शैतानी अरवा को नहीं मानते। हमारे नज़दीक तो ये दोनों औरतें ही सबसे बड़ी बलाएं हैं। अगर हम इनसे चिमटने से महफूज रहे तो फिर हमें और कोई शय नहीं चिमट सकती। देखो, अगर तुम लोग इन लड़कियों की मेहमान नवाजी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते तो मत उठाओ, मगर इन्हें झोपड़े से मत निकालो। ये तुम्हारे और हमारे लिए बड़ी बदशगुनी की बात होगी। ये तुम्हारी नींद में मुखल हुए बगैर बस एक तरफ पड़ी रहेंगी। यूं लगा जैसे माइकल का शुबा दुरुस्त ही था। ये लड़कियां हमारी टो रखने के लिए हमारे सर पर मुसल्लत की जा रही थीं। मैं और सफदर अड़ गए। मैंने कहा, मोहतरम नाबे, गुस्ताखी माफ़, लेकिन जिस तरह आप लोगों की रस्म है इसी तरह हमारे भी कुछ रस्म व रिवाज हैं। हमारे लिए किसी गैर औरत के साथ एक ही छत तले रात गुजारना बहुत मुश्किल और तकलीफ दे होगा। कुछ देर तक हमारे और नाबे के दरमियान तकरार हुई। आखिर नाबे अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। उसने एक बूढ़े आमिल को बुलाया। उस नंग धुड़ंग लंगोटी पोश आमिल के पास पीतल का एक मुनक्किश प्याला था। उसने प्याले में से किसी मुक़द्दस पानी के चुल्लू भरे और उन्हें हमारे झोपड़े के इर्द गिर्द छिड़काव की सूरत बिखेर दिया। अपनी दानिश में उन्होंने हमें और हमारे झोपड़े को शैतानी अरवा की अलगार से महफूज कर दिया था और अब हम इन दो आफतजादियों के बगैर भी कल सुबह सही सलामत बेदार हो सकते थे। वो रात हम दोनों ने करीबन जागते हुए गुजारी। दिन भर की शदीद गर्मी और हब्स के बाद रात ज़रा खुशगवार हो गई थी। हमने मच्छर और दीगर हशरात से बचने के लिए जिस्म पर तेल मल रखा था। चर्बी के चिराग की बू इस तेल की बू के साथ शामिल होकर झोंपड़े में चकरा रही थी, मगर अब हम इसके आदी हो चुके थे। झोंपड़े से बाहर आसमान पर सितारों के झुरमुट थे और हवा अपने सीने में बेशुमार असरार छुपाए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक झोंपड़े के बाहर एक शोर सा उभरा। बहुत से कबायली एक साथ बोल रहे थे। फिर चंद घोड़ों की तेज टापें सुनाई दी। अभी हमने बाहर झांकने के लिए झोंपड़े का दरवाज़ा खोला ही था कि ख्वाब दीदा सोफिया की सूरत नजर आई। उसने परेशान लहजे में कहा, मिस्टर शाहजहां, तुम्हें मोहतरम बोकार्लो ने बुलाया है, फौरन। खैरियत तो है? शायद तुम्हें उनके साथ जीप पर कहीं जाना है। जख्मी हाथ की वजह से वो खुद जीप नहीं ड्राइव कर सकते। इस कबीले में सिर्फ एक और बंदा जिसे जीप ड्राइव करनी आती है और वो बस्ती में मौजूद नहीं है। क्या मैं सफदर को अपने साथ ला सकता हूँ? बोकार्लो ने तो मुझे सिर्फ तुम्हें लाने के लिए कहा था, बाकी तुम सफदर को ले जा सकते हो, शायद वो इजाज़त दे दें। मैं और सफदर सोफिया के साथ हो लिए। वो घुटनों तक पहुंचती हुई नेकर और मैली सी बनियान में मलबूस थी। उसके सरापे में दिलकशी और चाल में ज़बरदस्त लोच था। कोई भी जवान दिल रखने वाला शख्स उस पर फिदा हो सकता था। मुझे डिगाल नामी इस नौजवान की बदकिस्मती पर तरस आ रहा था जिसने सोफिया को पाकर खो दिया था। आखिर मसला क्या है? मैंने सोफिया के शाना बशाना चलते हुए पूछा। वो बोली, कल मोहतरम बोकार्लो जिस घुड़सवार दस्ते को समझा बुझा कर वापस बस्ती लाए थे ना, उनमें से घुड़सवार वापस नहीं आया। ये शख्स मखलूत नस्ल का है। उसका वालिद मकामी और वालदा इंग्लिश थी। उसका नाम रॉबर्ट उर्फ राबी है और वो मोहतरम बोकार्लो के अजीज तरीन दोस्तों में से एक है। उसे मोहतरम बोकार्लो की तौहीन और मोहतरम बोकार्लो के साथ किंग की नाइंसाफ़ी का सख्त रंज है। अब मालूम नहीं राबी ने क्या किया है। बोकार्लो एकदम परेशान हो गए हैं। उन्होंने कुछ घुड़सवारों को फौरी तौर पर बस्ती से बाहर भेजा है। अब खुद भी जाना चाह रहे हैं। वो ट्रस्ट के साथ किसी किस्म का झगड़ा नहीं चाहते और खून खराबे के तो वो अजहद खिलाफ हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस हलचल का ताल्लुक घुड़सवार राबी से ही है? मैंने खुद बोकार्लो के मुंह से उनका नाम सुना है। शायद उसने ट्रस्ट के एक बंदे को कत्ल कर दिया है और कुछ को उठाकर ला रहा है। हम बातें करते करते बोकार्लो के झोपड़े पर पहुंच गए। वो पहले से ही कहीं जाने को तैयार नजर आ रहा था। उसके इर्द गिर्द 4-5 मशल बरदार मुसल्लह अफराद मौजूद थे। ये सब के सब सियाफाम थे। हम तेज रफ्तारी से उस कल वाले मकाम पर पहुंचे जहां जीप घने दरख्तों में कैमोफ्लाज की गई थी। जीप में सवार होकर हम तेजी से उस रास्ते पर चल पड़े जो बस्ती से बाहर जाता था। सफदर भी हमारे साथ ही था। बोकार्लो ने उस पर कोई एतराज नहीं किया। तारीख घने जंगल में ऊंचे नीचे रास्ते पर सफर करके हम करीबन पौन घंटे में एक खंडर तक पहुंच गए। वीरान इलाके में एक खंडर किसी कदीम फौजी चौकी का हिस्सा नजर आ रहा था। उसकी शक्लो सूरत किसी किले की बाक़ियात जैसी थी।
बेछत की दरों दीवारों के अंदर कसरत से झाड़ झंकार उगा हुआ था। टूटी हुई कुछ बिरजियां जमीन पर नजर आ रही थी और रेत में दब चुकी थी। एक मुनहदिम फसील का टुकड़ा भी दिखाई दे रहा था। इस खंडर में करीबन 30 घुड़सवार जमा थे और उनकी मशालों की रोशनी माहौल को मजीद पुरस्कार बना रही थी। 15-20 फुट की बुलंदी पर वाक़ एक आहनी दरवाज़ा सबकी तवज्जो का मरकज था। ये दरवाज़ा दरहकीकत एक शिकस्ता मीनार का दाखिली दरवाज़ा था। कोई 60-70 फुट ऊंचे इस मीनार का बलाई हिस्सा मुनहदिम हो चुका था। जो ही जीप की हेडलाइट्स उस वीरान खंडर को रोशन करने लगी, तमाम अफराद जो मौके पर मौजूद थे जीप की तरफ मुतवज्जो हो गए। बो कार्लो बड़ी मतानत के साथ जीप से उतरा और मौके पर मौजूद पहले से घुड़सवारों के साथ तबादला ख्याल करने लगा। मैं और सफदर भी उनके पास जाकर खड़े हो गए। उन लोगों की गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था, ताहम सूरत हाल का कुछ कुछ अंदाज़ा हमें हो रहा था। इस शिकस्ता मीनार के अंदर से गाहे गाहे लर्जा खेज निस्वानी चीखें बुलंद हो रही थीं। कोई जवान औरत अंदर मौजूद थी और बाहर के लोगों से मदद तलब कर रही थी, मगर मदद के लिए पहुंचना इतना आसान नहीं था। ढूंढने वाले ने बड़ी ज़बरदस्त जगह ढूंढी थी। दाखिले का वाहिद रास्ता शिकस्ता मीनार का आहनी दरवाज़ा था और ये अंदर से मुकफ़िल कर दिया गया था। मशल की रोशनी में मुझे एक जगह रेत पर गोलियों के कुछ खोल पड़े नजर आए। उनसे अंदाज़ा होता था कि हमारे आने से पहले यहाँ फायरिंग वगैरह भी हो चुकी है। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, ये फायरिंग आहनी दरवाजे पर की गई थी और कतई बेअसर रही थी। घुड़सवारों से तवील मशवरा करने के बाद बोकार्लो मीनार के करीब चला गया। निस्वानी चीखें मीनार के दरमियान से बुलंद हो रही थीं। उनकी बुलंदी ज़ेरी दरवाजे से कोई 30 फुट रही होगी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, यहाँ मीनार के अंदर ही छोटा सा कमरा बना हुआ था जो किसी वक्त मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। बो कार्लो उस कमरे की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में बोला, राबी, ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ तुम मेरी दोस्ती का दम भरते हो, दूसरी तरफ वो सब कुछ करो जिससे मुझे शदीद नफरत है। बुलंदी से आवाज आई, बो कार्लो, अब हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे जीने से मरना बेहतर है और मैं मरने का फैसला कर चुका हूँ। लेकिन मरते मरते मैं ट्रस्ट वालों की जिंदगी जरूर हराम कर जाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन ये हमारे उसूलों के खिलाफ है राबी। हम जुल्म का बदला जुल्म से नहीं देना चाहते। अगर ऐसा हो तो फिर हमारे और उनके दरमियान क्या फर्क रह जाएगा? माफ करना बो कार्लो, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम ट्रस्ट वालों को जुबानी कलामी जुल्म से बाज रख सकोगे। कई साल हो चुके हैं। अब हमें इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि ये लोग सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। ये किसी किस्म की रूहानी या तबलीगी अमल से राह रास्त पर आने वाले लोग नहीं हैं। इन्हें राह रास्त पर लाने के लिए मीठे बोलों की नहीं, दिलेरी और मर्दानगी की ज़रूरत है। तो ये कौन सी मर्दानगी है कि तुम उनकी लड़की उठा के ले आए हो? मर्दानगी ना सही, अदला बदला तो है। कबीले की लड़कियां भी तो गायब होती रहती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है बो कार्लो, हमारी इन माँ बहनों की, बेटियों की ट्रस्ट वालों ने इज्जत का ताज बना के पहनाया होगा? उनकी इज्जतों को भी पामाल किया गया होगा। वो भी ऐसे ही मदद के लिए चीखती रही होंगी। लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है राबी। बर्दाश्त की एक हद होती है मेरे दोस्त, और अब यह हद गुजर गई है। और तो और, अब तो किंग के अपने साथी उसके खिलाफ जहर से भर गए हैं। वो उसके खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। अगर अब भी हम किंग के लिए हाथों में फूल रखेंगे तो फिर ये हमारी बुज़दिली होगी। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा राबी। इज्जत सबकी जैसी होती है। तुम्हें इन दोनों लड़कियों को छोड़ना होगा और अभी छोड़ना होगा। ये नहीं होगा बो कार्लो, ये नहीं होगा। तुम्हारी दोस्ती की कीमत पर भी नहीं होगा अब ये। मैं देवताओं की कसम खा चुका हूँ। मैं इन आकाजादियों से वही सलूक करूंगा जो हमारे गुलामजादियों से होता रहा है। और तुम्हें मालूम है कि मैं अपनी कसम जान देकर भी निभाना जानता हूँ। बो कार्लो ने कहा, अगर ये सब कुछ हमारी आंखों से ओझल रहता तो और बात थी। अब हम अपने सामने सब कुछ नहीं होने दे सकते। हमें हर सूरत में तुम्हें रोकना पड़ेगा। राबी बड़े तैश में कुछ बड़बड़ाया और फिर बुलंद आवाज में बोला, तुम कुछ नहीं कर सकते बो कार्लो डियर। सिर्फ इस लोहे के दरवाजे से सर पटक सकते हो।